بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اپنے ہاتھ پر بچا کر زندگی گزارنے کے رنگ ڈنگ سے خوب واقف تھا۔ مجھے کسی بھی مرحلے پر یہ نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ میں نے اس سے رجوع کر کے خود کو اس کی تحویل میں دے دیا تھا۔ اس سے پہلی ملاقات ہونے کے بعد ہی سے میری نگرانی شروع ہو گئی تھی۔ دوسری ملاقات میں ڈان کو میرے بتائے بغیر معلوم ہو چکا تھا کہ میں شہر میں کہاں اور کس کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ ابتدائی مرحلہ تھا۔ بعد میں میری کارکردگی سے مطمئن ہو کر ڈان نے میری کل وقتی نگرانی کی شاید ضرورت نہیں سمجھی، لیکن ایسا بندوبست ضرور کر دیا کہ میں اس کے علم میں لائے بغیر خاموشی سے اپنا ٹھکانہ تبدیل نہ کر سکوں۔ چاؤ فان اس کا ثبوت دے رہا تھا۔ بل کے بچنے والی رقم سے اب میری بیوی خریداری کر لے گی۔ میں نے بہت تیزی سے سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کر لینے کے بعد خوش دلی سے کہا، تم نے یہ بات اسے بھی بتا دی ہوگی۔ وہ تم سے یہ بھی پوچھے گا کہ تم ہوٹل چھوڑ کر کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو۔ اگر بل تم کو ادا کرنا ہے تو اب میرا ارادہ منسوخ سمجھو، میں یہیں رہوں گا۔ فوری طور پر مجھے اس سے بہتر جواب نہیں سوچ سکا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، تمہیں اس کے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، اس سے ملنے کے لیے جاؤ تو اپنے دونوں پاسپورٹ ضرور ساتھ لے جانا۔ میرے دل و دماغ میں ایک ہیجان سا برپا ہو گیا۔ دوستی اور گہرے اعتماد سے شروع ہونے والا وہ تعلق کسی واضح سبب کے بغیر مجھے مخاصمت میں بدلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ڈان نے ڈیل دے کر ڈوری کھینچنا شروع کر دی تھی۔ وہ ہم دونوں پر گرفت مضبوط کرنا چاہ رہا تھا۔ ڈان ہمارے پاسپورٹ دے کر لوٹانے کے بجائے اپنے پاس رکھ لیتا تو ہم اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ عین وقت پر مجھے اپنا پورا منصوبہ خاک میں ملتا ہوا نظر آنے لگا تھا۔ چاؤ فان نے جو کچھ بتایا وہ میں نے سن لیا تھا۔ اب کچھ اتنا شفاف اور سیدھا نہیں تھا جتنا وہ بتا رہا تھا۔ گڑبڑ کی ابتدا ہوٹل والوں کی مخبری سے ہوئی تھی۔ ڈان کو یہ شبہ نہ ہوتا کہ میں اسے اندھیرے میں رکھ کر اچانک غائب ہو جاؤں گا تو وہ ہمارے پاسپورٹوں کے بارے میں ہرگز نہ سوچتا۔ چاؤ فان نے سرسری انداز میں پاسپورٹ لے جانے کا ذکر کیا تھا۔ میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کیا چکر ہے؟ ہمارے سفری کاغذات کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس کی آواز سے مکاری کی بو آ رہی تھی۔ میں پیغام رساں ہوں، جو کہا گیا وہ تم سے دہرا دیا۔ اس پر عمل کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ اس کی کہی ہوئی بات کو نظر انداز کیا جائے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ تم مجھے دمکانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں ماسٹر، بھول کر بھی میرے بارے میں ایسی غلط بات نہ سوچنا۔ میں تمہارا خادم ہوں، تمہارے ساتھ میں اوپر والے کا بھی غلام ہوں۔ اپنے فیصلے وہ خود کرتا ہے، اسے میرے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے دل میں کیا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ میں نے تمہیں وہ باتیں بتائی ہیں جو میں جانتا ہوں۔ میں تمہیں بہت قریب سے دیکھتا رہا ہوں۔ میری کیا بساط کہ تم جیسے دلیر اور تیز آدمی کو دمکانے کی کوشش کروں۔ میں اس کے ایک ایک لفظ کو بہت دھیان اور توجہ سے سن رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھ سے سچ بول رہا تھا۔ میں بلا وجہ اس کی طرف سے بدگمان ہو رہا تھا۔ اس بیچارے کی ذہنی سطح اتنی بلند نہیں تھی کہ وہ ڈان کے ذہن میں پرورش پانے والے نقطوں کو سمجھ سکے۔ سارا فطور ڈان کی فکر کا تھا۔ اس نے چاؤ فان سے ملنے والی رپورٹوں کی روشنی میں میرے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کر لی اور چاؤ فان کو ہدایت دے کر بھگا دیا۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ وقت کے تعین میں مجھ سے ذرا سی تاخیر ہو گئی۔ میں نیند سے مغلوب ہو کر کچھ دیر سستانے کے لیے نہ لیٹا ہوتا تو ڈان کا جال گرنے سے پہلے ہوٹل سے صبح سویرے صاف نکل گیا ہوتا۔ بعد میں ڈان میری تلاشی میں اپنا سر پیٹتا رہ جاتا۔ اس وقت بھی میرے لیے ایک موقع موجود تھا۔ میں فون پر ڈان سے ملاقات کا وقت طے کر کے اسے اپنی طرف سے مطمئن کر دیتا اور سیلرز بار کا رخ کرنے کی بجائے خاموشی سے سامان لے کر ملیشیا جانے والوں بسوں کے اڈے پر پہنچ جاتا۔ خرابی یہ تھی کہ میری وہ کوشش ناکام ہو جاتی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ڈان کے غیظ و غضب کو نہیں ٹال سکتی تھی۔ مہمانداری کے نام پر جس طرح ہوٹل سے میری اچانک روانگی پر نظر رکھنے
کی کامیاب کوشش کی گئی تھی۔ اسی طرح ہوٹل کی باقاعدہ نگرانی شروع ہونے کا امکان کو بھی تھا۔ میرے عزائم کا علم ہو جانے کے بعد ڈان میری راہ روکنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتا تھا۔ مجھے شبہ تھا کہ ادھر ہم ہوٹل سے اپنا سامان لے کر باہر نکلیں اور اسی لمحے چاؤ فان اچانک اپنی کمینگاہ سے نمودار ہو کر ہمارے سامنے آ جائے۔ یوں رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کی صورت میں اپنا کوئی دفاع نہیں کر سکتا تھا۔ چاؤ فان ہمیں سامان سمیت ڈان کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا، ہماری طرف سے انکار یا مزاحمت کی صورت میں بات بڑھ جاتی، نوبت پولیس کی مداخلت تک بھی آ سکتی تھی۔ چاؤ فان میرے متعدد جرائم کا عینی گواہ تھا۔ آخری حربے کے طور پر وہ مجھے پھنسانے کے لیے میرے کسی بھی جرم کا بانڈا پھوڑ سکتا تھا۔ میرے سامنے نجات کا کوئی محفوظ راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے دل برداشتہ ہو کر چاؤ فان سے کہا، میں تمہارے بارے میں بدگمانی نہیں کر رہا، ایمانداری سے خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو۔ شروع میں جب میری شناخت کی ضرورت نہیں تھی تو مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا گیا۔ اتنی اعلیٰ کارکردگی اور وفاداری کے مظاہرے کے بعد اب پاسپورٹ منگوائے جا رہے ہیں۔ یہ سوچو کہ ہماری یہ سفری دستاویزات لے کر رکھ لی گئیں تو ہم کہاں ہوں گے؟ آئی لینڈ میں قید ہو کر رہ جائیں گے۔ تم یہ سب سوچ کر خود کو کیوں ہلکان کر رہے ہو؟ وہ حیرت سے بولا، ماسٹر تمہاری نیت صاف ہے تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، تمہارے پاسپورٹ واپس مل جائیں گے۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا بات ہے، اس نے کیوں تمہارے پاسپورٹ منگوائے ہیں؟ اس سے ملے بغیر تم کو کسی سوال کا جواب نہیں مل سکے گا، تم یوں ہی پریشان ہوتے رہو گے۔ مجھے اسے ملنے میں کوئی عذر نہیں ہے، میں ضرور ملوں گا، مگر یہ انوکھی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ میں نے تیز لہجے میں جواب دے کر فون بند کر دیا۔ چاؤ فان میرا ماتحت تھا، اس کے سامنے زیادہ کھل کر بات کرنا میری انا کے خلاف تھا۔ غزالہ میرے ساتھ بیٹھی تشویش زدہ انداز میں وہ گفتگو سن رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، سوٹ کیس کھول دو، سامان واپس رکھ دو، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ مگر کیوں؟ اچانک کیا ہو گیا؟ وہ تبدیلی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ڈان کے دماغ میں کوئی فطور پیدا ہو گیا ہے، میں نے جلا کر جواب دیا۔ اس نے مجھے پاسپورٹوں کے ساتھ بلوایا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ میرا اگلا شکار ہوگا۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں، ڈان بلا سبب ایسا مطالبہ نہیں کر سکتا، اس نے مجھے سمجھایا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے کہیں کوئی چوک ہو گئی ہو۔ اس نے مجھے سوچ میں ڈال دیا۔ میں سگریٹ سلگا کر ایک کرسی پر جا بیٹھا۔ آپ نے اسد کو بے خبر رکھ کر نکلنے کی منصوبہ بندی کی تھی، راستہ بند ہو گیا، یہ اس کی ناقدری کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر تک سامان رکھنے کے بعد غزالہ نے فضا کے بوجھل پن کو ہلکا کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، وہ آپ کا بہت مخلص اور بے لوث ہمدرد ہے۔ سوبراج کے مرتے ہی مسائل نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ میں نے تشویش سے کہا، اسد نے صبح سے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اسی وقت اسد کا فون آ گیا، وہ ہوٹل کی لابی سے بول رہا تھا۔ میں نے اسی لمحے اسے اوپر بلا لیا۔ میں نے اس سے طویل غیر حاضری کا شکوہ کیا تو اس نے بتایا کہ اس کا دن بہت مصروف گزرا، ہر طرف کی سون گن لے کر وہ کچھ دیر پہلے ہوٹل پہنچا تھا۔ اس نے لابی سے میرے کمرے کا نمبر ملایا تو فون مصروف تھا، شاید اس وقت چاؤ فان کی کال آئی ہوئی تھی۔ وہ تھکن اتارنے کے لیے ٹی شاپ کی طرف چلا گیا۔ چائے کی ایک پیالی حلق سے اتارنے کے بعد اس نے دوبارہ کوشش کی تو رابطہ ہو گیا۔ تم چائے پی کر آئے ہو تو اب شروع ہو جاؤ، شہر کی کیا خبریں ہیں؟ میں نے کہا، رات ہم سے زبردست بھول ہو گئی۔ اس نے متاسفانہ لہجے میں بتایا، مرنے والا سوبراج نہیں، بھارت سے آیا ہوا نارائن پرشاد شرما تھا۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ میں نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں پوچھا۔ اس کے آنے سے میری کوفت میں خاصی کمی ہو گئی تھی۔ یہ راجن کا بیان ہے، اس نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ نارائن اس کے ڈرائیور کے ساتھ روپ بوری میں رات گزار کر الگ صبح کھنڈرات وغیرہ کی سیر کرنے کے ارادے سے گیا تھا، پھر لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، مرنے والا سوبراج تھا۔ میں نے اصرار کیا۔ رات تاریک تھی، اسد مجھے سمجھانے والے انداز میں بولا، تمہارا اسے دو بدو مقابلہ نہیں ہوا۔ اندھیرے میں آنکھ مچولی ہوتی رہی اور وہ بے خبری میں درندوں کی خوراک بن گیا۔ ہو سکتا ہے کہ تم سے اندازے کی غلطی ہوئی ہو، سوبراج کا نام تمہارے سر پر سوار تھا، تم سمجھے کہ وہی مارا گیا ہے۔ راجن سفید جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ریسٹ ہاؤس کی کھڑکی میں اسے دیکھا، پھر جنگل میں اس کی لاش دیکھی، دھڑ سے تقریباً 1 فٹ دور پڑا ہوا، سر اور چہرہ 100% سوبراج کا تھا۔ اس کی ناک کی بناوٹ لاکھوں میں ایک تھی، مغالطہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا،
پھر راجن جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اب تم نے قاعدے کی بات کی ہے، یہ بتاؤ کہ اس نے یہ بیان کب دیا ہے؟ اسد نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈال کر جواب دیا، شاید 1.5 گھنٹہ پہلے کی بات ہے، وہ خود پولیس کمشنر کے دفتر میں آیا تھا، میں اس کا بیان جاننے کے چکر میں لگا ہوا تھا۔ کیا لوپ بوری سے یہاں تک خبر پہنچنے میں اتنی دیر لگی؟ ڈرائیور کی لاش اور گاڑی کی وجہ سے شناخت میں دشواری نہیں ہوئی، خبر صبح سویرے آ گئی تھی، راجن سے کسی کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا، وہ اب پہنچا تھا۔ دونوں لاشیں کہاں ہیں؟ میں راجن کے جھوٹ کی کڑیاں یکجا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈرائیور کی لاش جلدی آ گئی تھی، جنگل میں سوبراج کی ہڈیوں کی تلاش کا کام اب تک جاری ہے، آوارہ اور جنگلی جانور اس کی ہڈیاں اندر تک اٹھا لے گئے ہیں۔ ڈرائیور کی لاش کے بعد سوبراج کی بچی کچی ہڈیاں یہاں لا کر سیل کر دی گئی ہیں۔ میری بات کہیں لکھ لو، راجن دانستہ رپوش تھا، میں نے پرزور لہجے میں کہا۔ سوبراج کی لاش سامنے آنے سے پہلے وہ کوئی بیان نہیں دینا چاہتا تھا۔ کیا لاش کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق پڑ سکتا تھا؟ فرق تمہارے سامنے آ چکا ہے، مرنے والے کی شناخت کا کوئی امکان ہوتا تو وہ سوبراج کی موت کا اعتراف کر لیتا، اسے سوبراج کا اشر معلوم ہو چکا ہے، مرنے والے کے برصاحب بھاری رقم خرچ کر کے ہڈیوں اور بچے ہوئے ریشوں کا DNA ٹیسٹ کرائے بغیر یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ مرنے والا کون تھا۔ اس وقت تک راجن کی بات سچ مانی جائے گی، نارائن پرشاد شرما کے وارث آسانی سے راجن کی بات نہیں مانیں گے۔ راجن نے ایک فرضی نام لیا ہے، شرما کا کوئی وجود ہے نہ اس کے وارثوں کا۔ میں نے کہا کوئی کچھ دنوں بعد یہ فائل بند ہو جائے گی، راجن مرنے والے کی ہڈیاں جلا دے گا۔ سوبراج کی موت چھپا کر وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ اس کے چہرے پر شدید الجھن کے آثار نمودار ہو گئے، اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا ہے۔ پچھلے واقعات پر غور کرو گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے بتانا شروع کیا، کراچی میں امریکیوں کو ٹپ دی گئی کہ سوبراج بینکاک کے موتی محل میں پناہ گزین ہے۔ انہوں نے اپنے جدید ترین یا روایتی وسائل سے اس اطلاع کی تصدیق کی اور کل اچانک اپنا ایک مسلح فوجی دستہ موتی محل کی طرف روانہ کر دیا۔ خطرہ بھانپ کر سوبراج وہاں سے نکل گیا۔ راجن نے سوبراج کے بارے میں اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ ادھر امریکیوں کی تلاش بھی ناکارہ ثابت ہو گئی، انہیں موتی محل میں سوبراج کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ میرے سوال کا جواب اب بھی نہیں ملا۔ اس نے مجھے خاموش پا کر ٹوکا، وہ سوبراج کی موت کا اعلان کرتا تو اس کی ساکھ تباہ ہو جاتی، امریکیوں کو علم ہو جاتا کہ اس نے جھوٹ بول کر ان کو دغا دی ہے، سوبراج کو اس نے خود بگایا تھا۔ او خدایا، تم بالکل صحیح سمت میں سوچ رہے ہو۔ اس نے میری بات کاٹ کر حیرت سے کہا، یہ بالکل سامنے کی بات ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں قدرت نے تمہارے دماغ میں کون سا خاص پردہ لگایا ہے کہ تم پلک جھپکتے میں ہر بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہو۔ سب کے پردے ایک جیسے ہوتے ہیں، انہیں استعمال نہ کیا جائے تو زنگ کھا کر یہ رفتہ رفتہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، سوبراج کے عبرتناک اشر نے راجن کو جھوٹ بولنے کا موقع دیا، تم سوچ نہیں سکتے کہ اس کا جھوٹ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ مجھے سوچنے پر مجبور نہ کرو، تم ہی بتا دو کہ اس سفید جھوٹ سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اس نے میری کہی ہوئی بات کو مذاق میں لیا تھا۔ سوبراج اب ہمیشہ کے لیے بے نام و نشان ہو چکا ہے، اس کی جگہ شرما کا نام لے کر راجن نے نادانستگی میں ہمارے دشمنوں کے منہ بند کر دیے ہیں، توپوں کے منہ بند رہیں گے، کوئی پاکستان کو ملامت کا ہدف نہیں بنا سکے گا۔ تم کو بھی بینکاک میں اپنی موجودگی ثابت کرنے کے لیے شرابی گواہوں سے رجوع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ اسد اپنی جگہ سے اٹھ کر والہانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گیا اور میری بات کاٹ کر جذباتی لہجے میں بولنے لگا، علی بھائی، یہ سب قدرت کی طرف سے ہماری صاف نیتوں کا انعام ہے، خدا کی قسم ہم الٹے لٹک جاتے تب بھی ایسے انوکھے حالات پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ میری زندگی کا ناقابل یقین تجربہ ہے، کون سوچ سکتا تھا کہ سوبراج کا فتنہ اتنی خاموشی سے ختم ہو جائے گا اور کوئی اس کا نام تک نہیں لے گا۔ یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہے گی اور اب اس جہنمی بندے کا نام نہیں لیا
جائے گا۔ میں نے نرمی سے اسے الگ کرتے ہوئے کہا، مجھ پر ایسی پابندی نہ لگاؤ، کراچی اور اسلام آباد میں بہت سے درد مند پاکستانی یہاں سے کسی اچھی خبر کی آس لگائے بیٹھے ہیں، یہ خبر سن کر ان کے دلوں کو قرار آ جائے گا، وہ وقت بھی آ جائے گا، فی الحال خاموشی وقت کی ضرورت ہے۔ راجن نے جھوٹ بول کر میرے ذہن کا بہت بڑا بوجھ ہلکا کیا ہے، یہ سارا بوجھ تمہارا ہی تھا جو یکا یک اتر گیا۔ اس نے بے ساختہ کہا، میں ہاتھ جوڑ کر تم سے التجا کرتا ہوں کہ اب مجھے بتا دو کہ تم کون ہو۔ اس نے میرے سامنے واقعی ہاتھ اٹھا کر جوڑ دیے، میں نے دونوں ہاتھ تھام کر اس کی گود میں گرا دیے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمی آواز میں کہا، علی احمد پسند نہیں ہے تو تم میرا جو نام رکھ دو گے میں اسے مان لوں گا، یوں نہیں مان لو کہ تم ڈینی ہو۔ وہ بے اختیار ہو کر مچل گیا، تم کہتے ہو تو شاید میں ڈینی ہی ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے زومانی لہجے میں کہا، وہ کسی اور کو اپنے اس خیال کی بھنک نہ لگنے دینا، شروع دن سے تمہارے طور طریقے بتا رہے تھے کہ تم کوئی عام آدمی نہیں ہو۔ وہ جذبات کی رو میں بہا جا رہا تھا، ہر کوئی ایسا جادوگر نہیں ہو سکتا کہ ذرا سی دیر میں ڈان برنارڈ جیسے سخت اخروٹ کو شیشے میں اتار لے۔ میرا سینہ فخر سے پھول گیا ہے کہ میں نے اس عہد کے ایک عظیم آدمی اور زبردست سیکرٹ ایجنٹ کے ساتھ کام کیا ہے۔ تم مجھے زبان کھولنے کی اجازت نہیں دو گے، یہ دونوں راز میرے سینے میں دفن رہیں گے، نہ سبراج مرا ہے نہ تم ڈینی ہو۔ اتنی تعریفیں نہ کرو، میں شرم سے سحری میں گڑا جا رہا ہوں۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس وقت صرف میں سبراج کی موت کا اکلوتا گواہ ہوں۔ اس کی لاش چوفان نے بھی دیکھی تھی مگر وہ سبراج کو نہیں پہچانتا۔ مرنے کے بعد راجن کے جھوٹ نے اسے زندہ رکھا ہے۔ ایف بی آئی والے ساری عمر اپنے اس غدار کو ڈھونڈتے رہیں گے اور میں سبراج کے نام پر ان سے جی بھر کے کھیل سکوں گا۔ ایک روز یہ فرض کر لیا جائے گا کہ سبراج نے دنیا کے کسی گمنام خطے میں رپوشی اختیار کر لی ہے۔ کیسا عبرت کا مقام ہے کہ ایک بڑے خاندان کا سربراہ ہونے کے باوجود آج اس کی عبرت اثر موت پر کوئی آنکھ آنسو نہیں بہائے گی۔ شاید راجن دنیا سے چھپ کر رو رہا ہو۔ میں نے کہا، اس نے سبراج کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی باقیات سے اسے اپنے دوست کے انجام کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ہم تین آدمی سبراج کی موت کے رازداں ہیں، میں، تم اور راجن۔ پیچیدہ مسئلوں پر تم سے بات کر کے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا، اب میرے سر سے ہر خوف ہٹ گیا ہے۔ اب تک میں نے مقناطیسی شخصیتوں کے بارے میں صرف سنا یا پڑھا تھا، تم سے مل کر پتہ چل گیا کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ سبراج کی وجہ سے میں بھی فکر مند تھا، اس کا نام کھل جاتا تو ڈان میرے لیے بہت سے مسائل کھڑے کر سکتا تھا۔ اب میں آسانی سے اس کا سامنا کر سکوں گا۔ میں نے بات بدل دی، کیا اس سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے؟ اسد نے چونک کر پوچھا۔ آج اس نے عجیب انداز میں بلوایا ہے، دیکھو کیا رہتا ہے، مناسب سمجھو تو مجھے بھی کچھ تفصیل بتا دو، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے اپنی اور چاؤفان کی گفتگو کا خلاصہ سنا دیا۔ بہت عجیب بات ہے، اس نے میری رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، نہ صرف طلبی کا انداز شک و شبے میں ڈالنے والا ہے بلکہ دوسری بات یہ بھی کھٹک رہی ہے کہ اس نے تمہیں لوب بوری کے واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ سچ پوچھو تو میں ڈان کی ہدایت سن کر ذہنی طور پر اتنا الجھ گیا تھا کہ مجھے اب تک اس بات کا خیال نہیں آیا تھا۔ اس نے وہ ذکر سرے سے گول کر دیا۔ رات کو وہ تمہارا شریک کار تھا، آج دن میں نے اسے 2 مرتبہ پولیس ہیڈ کوارٹر کے آس پاس منڈلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اندر کی خبروں کے حصول میں سرگرداں رہا تھا تو اسے تم سے بھی اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا۔ چوفان سے تفصیلی بات کرنے کے بعد میں نے یہ رائے قائم کی تھی کہ میرے معاملے میں اس کی نیت صاف تھی، گڑبڑ ڈان کی طرف سے ہوئی تھی۔ اسد نے اس کی طرف لوب بوری کے بارے میں مکمل خاموشی کا ذکر چھیڑ کر مجھے اپنی رائے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں دوبارہ تذبذب میں پڑ گیا۔ ڈان کی طرف جانے سے پہلے چوفان سے پوچھو کہ رات کے واقعے کے بارے میں پولیس کس سمت میں کام کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں ڈان کے موڈ میں تبدیلی کا کوئی سراغ مل جائے۔ وہ نرم لہجے میں مجھے مشورہ دے رہا تھا۔ اب میں اس کے منہ لگنا پسند نہیں کروں گا، ڈان سے ملاقات کے بعد آئندہ کا کوئی لائحہ عمل طے ہو سکے گا۔ میں نے کہا، میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ ڈان کے موڈ میں تبدیلی کا رات والے واقعے سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے، پہلی کڑی وہیں سے ملے گی۔ یہ اندازہ مجھے بھی ہے لیکن اب صورتحال میں تبدیلی آ چکی ہے۔ میں نے دل
میں سوچا کہ بات بگڑ گئی ہے تو اسے بھی پوری طرح اعتماد میں لے لینا چاہیے۔ غزالہ کا یہ شکوہ بھی دور ہو جائے گا کہ میں نے ہوٹل چھوڑنے کے بارے میں اسد کو نہ بتا کر اس کی ناقدری کی تھی۔ اب کون سی نئی بات ہو گئی؟ میرے لہجے کے بدلے ہوئے انداز نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تمہارے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ہوٹل چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں نے ذمہ داری اسی کے سر ڈالتے ہوئے بتایا۔ ہوٹل والوں نے یہ خبر چاؤ فان کو پہنچا دی۔ وہ ایسا چڑی کا غلام ہے کہ اس نے یہ بات ڈان کو بتا دی۔ پھر تو معاملہ سیدھا ہے۔ اس بات پر ڈان تم سے بگڑ گیا ہوگا۔ یہ بعد کا واقعہ ہے۔ ڈان اس سے پہلے میری طلبی کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ بات اتنی آسانی سے اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ سوال و جواب کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے اختتام پر وہ میرا ہم نوا ہو چکا تھا۔ سارے راستے مسدود ہو چکے ہیں۔ تمہیں ڈان سے ملنا پڑے گا۔ وہ بولا، مناسب یہ ہوگا کہ تم بے چونچ راہ ڈان کی مرضی پر چلتے رہو۔ میں اس سے بڑھ جانے کا ارادہ کیے بیٹھا ہوں۔ تم اپنی مرضی کے مالک ہو۔ میں تم پر دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس سے ٹکرا کر تم خودکشی کی راہ اختیار کرو گے۔ میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوا ہے۔ ایک بار وہ تمہیں عزت دے چکا ہے تو اب خود بھی اسے واپس نہیں لینا چاہے گا۔ کھلے دل سے تمہاری ہر بات سنے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دو روز میں وہ نارمل ہو جائے۔ مجھے خودکشی سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ ڈان نے معقولیت کی حد سے تجاوز نہ کیا تو میں بھی اسے تورا دے دوں گا، ورنہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اسد نے اس موضوع کو طول دینے کی کوشش نہیں کی، بات وہیں ختم کر دی۔ میرے دل سے یہ بوجھ اتر گیا تھا کہ میں نے اس سے کوئی بات پوشیدہ رکھی تھی۔ مجھے ڈان سے ملوانے کا سہرا اسد کے سر تھا۔ حالات و واقعات کا پورا پس منظر اس کے علم میں آ چکا تھا۔ میں نے اس کی موجودگی میں ڈان کا نمبر ملا لیا۔ میں علی بول رہا ہوں۔ فون پر اس کی سرد اور سپاٹ مگر دبنگ آواز سن کر میں نے کہا، تم کتنی دیر میں آ سکتے ہو؟ اس نے مجھے مزید بولنے کا موقع نہیں دیا۔ آدھے یا پون گھنٹے میں نے سنبھل کر جواب دیا، کہو تو میں اس سے پہلے بھی آنے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ فضول باتیں مت کرو۔ ایک گھنٹے بعد تم کو یہاں ہونا چاہیے۔ وہ کسی کٹکھنے کتے کی طرح گرایا۔ فون بند ہو گیا۔ میرے لیے وہ تجربہ نیا نہیں تھا۔ میرے حریف بارہا میری آواز سن کر ایسے رد عمل کا مظاہرہ کر چکے تھے۔ مجھے ڈان سے ایسی سرد مہری کی امید نہیں تھی۔ میں نے دھیرے سے فون بند کر دیا۔ وہ بڑکا ہوا معلوم ہوتا ہے، اسد نے تبصرہ کیا۔ بہت زیادہ۔ میں نے اس کی تائید کی۔ اس نے پاسپورٹ لانے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ یہ معاملہ گول کرنے کی گنجائش نکل آئی ہے۔ یہ غلطی نہ کرنا، وہ تمہارے پاسپورٹ اپنی تحویل میں لینے کا فیصلہ کر چکا ہے تو تم کسی طرح انہیں نہیں بچا سکتے۔ تم خود نہیں لے گئے تو تمہاری غیر موجودگی میں وہ تمہارے کمرے سے چرا لیے جائیں گے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ ہوٹل والوں کو اپنے مقصد کے لیے کس بے رحمی سے استعمال کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اسد کی بات معقول تھی۔ بہتر یہ تھا کہ بگاڑ کو بڑھانے کی کوشش نہ کی جائے۔ ڈان کے دماغ میں چڑھی ہوئی گرمی کو کم کرنے کے لیے اس کی ہدایت منو ان مان لی جائیں۔ میرے اما پر غزالہ نے اپنے وینٹی بیگ سے دونوں پاسپورٹ نکال کر میرے حوالے کر دیے۔ اب ہوشیار رہنا، میں نے جوتے پہنتے ہوئے غزالہ کو تاکید کی۔ تم نے ہماری ساری باتیں سنی ہیں۔ ہم یہاں بدماشوں اور ٹھگوں کے نرگے میں آ گئے ہیں۔ ذرا سی چوک ہوئی تو ہم بھاری نقصان سے دو چار ہو سکتے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں، اس نے مسکرا کر اعتماد سے جواب دیا۔ ادھر کا رخ کرنے والوں کو مایوسی ہوگی۔ غزالہ کا جواب سن کر اسد کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے میرے بارے میں بہت کچھ سنا ہوا تھا مگر غزالہ سے اس کا تعارف واجبی تھا۔ 100% گھریلو نظر آنے والی ایک پاکستانی خاتون کی زبان سے دنگا فساد کے بارے میں ایسا پر اعتماد جواب اس کے کانوں کے لیے اجنبی تھا۔ کمرے سے باہر نکلنے کے بعد اس نے حیرت سے پوچھا، تم نے بابی کو بھی اپنے رنگ میں ڈال لیا ہے؟ وہ ڈلی ڈلائی میرے پلے پڑی ہے۔ میاں بیوی ایک سانچے میں نہ ڈال سکے تو یہ گاڑی جھٹکے کھا کر چلتی ہے۔ غزالہ یہ بات جانتی ہے۔ ہوٹل سے باہر آ کر اسد نے پہلی خالی ٹیکسی میں مجھے سیلرز بار کی طرف روانہ کر دیا۔ میں اپنی شکل و صورت سے ہی وہاں غیر ملکی لگتا تھا اور پھر ایک بڑے ہوٹل سے نکل کر ٹیکسی میں سوار ہوا تھا۔ ڈرائیور نے اپنی گاڑی کو ٹریفک میں شامل کرتے ہوئے بینکاک کی جوان سال لڑکیوں کے ذکر شار سے اپنی گفتگو کی تمید باندھنے کی کوشش کی اور میں نے اس ابتدائی مرحلے میں اسے سختی سے ڈانٹ کر خاموش کر دیا۔ مجھے یاد تھا کہ میں
ان چند دنوں میں ایسے ڈرائیوروں کے ساتھ بھی سفر کرتا رہا تھا جو گندگی اور خرافات سے نالان ہونے کے باوجود بینکاک میں اچھی روزی کما رہے تھے۔ میری تعدیب کے نتیجے میں میرا سیلرز بار تک کا سفر خاموشی اور تیز رفتاری سے طے ہوا۔ میں نے ٹیکسی کا کرایہ ادا کر کے اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالی تو 4 بجنے میں پورے 20 منٹ باقی تھے۔ ڈان کو تاخیر پسند نہیں تھی۔ مجھے شبہ تھا کہ وہ قبل از وقت پہنچنے پر اچھے تیوروں سے میرا استقبال نہیں کرے گا۔ میں سیلرز بار کی عقبی گلی کا رخ کرنے کے بجائے مین روڈ پر ایک قطار میں بنی ہوئی دکانوں کی طرف ہو لیا۔ ان کے درمیان سیلرز بار کا بند دروازہ دور سے نظر آ رہا تھا۔ بار 6 بجے کھلتا تھا، اسی وجہ سے ڈان نے مجھے 2 گھنٹے پہلے بلایا تھا تاکہ وہ ہر طرف سے بے فکر ہو کر مجھ سے مذاکرات کر سکے۔ مجھے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ 20 منٹ تک سڑک کے کنارے دھوپ میں کھڑا رہتا تو بلا وجہ آنے جانے والوں کی نظروں کا مرکز بن جاتا۔ وہ وقت گزارنے کے لیے ایک چھوٹی مگر خوبصورت سی دکان میں داخل ہو گیا جس کے باہر لگے ہوئے سائن بورڈ پر گفٹ شاپ کے انگریزی الفاظ بہت نمایاں تھے۔ اندر کاؤنٹر کے پیچھے ایک بنی سمری ادھیڑ عمر خاتون نے میری آہٹ سن کر سر اٹھایا اور وہ سراپا تبسم بن گئی۔ میں جوابی مسکراہٹ بکھیرتا ہوا اس کی طرف بڑھ گیا۔ ویلکم یو ٹو ریسٹ، اس نے استقبالیہ فکرے کے ساتھ اپنی توتلی انگریزی میں ایک سوال داغ دیا۔ وہ تو تلاہٹ اس کی کمزوری نہیں بلکہ مقامی لب و لہجے کی مجبوری تھی جو میرے لیے اجنبی نہیں رہی تھی۔ ہاں میں سیاح ہوں، میں نے اقرار کرتے ہوئے کہا۔ باہر سے گزرتے ہوئے تمہاری خوبصورت دکان نظر آئی اور میرے قدم بے اختیار اس طرف اٹھ گئے۔ میری زبان سے خوبصورتی کا ذکر سنتے ہی اس کے چہرے پر سرخی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے شرمانے کی کوشش میں کچھ بے حجاب ہو کر میری طرف دیکھا، اپنی پلکیں جھپکائیں، پھر بولی یہ تمہاری عزت افزائی ہے ورنہ میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں۔ یہ بتاؤ کہ تم یہاں سے کیا خریدنا پسند کرو گے؟ انگریزی سے واجبی واقفیت نے اس بیچاری کو خوش فہمی میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے اس کی تردید ضروری نہیں سمجھی، بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کوئی بھی ایسی چیز جو میں اپنی پسندیدہ عورت کو پیش کر سکوں۔ میں نے سوچا کہ میں وہاں سے غزالہ کے لیے کچھ خرید ہی لوں۔ اوہ تم کو عورتوں سے دلچسپی ہے، اس نے میری طرف جھک کر قدرے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ دکان میں اس وقت ہم دونوں کے سوا کوئی تیسرا متنفس نہیں تھا۔ اس کے لہجے کی تبدیلی غیر ضروری تھی، یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ میں نے دیکھا موضوع بدلتے ہی اس کی خاتون کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ میں صرف $5 فیس لے کر تمہیں چند قدم کے فاصلے پر ایک ایسی جگہ کا پتہ بتا سکتی ہوں جہاں تمہیں اپنی پسند کی کئی عورتیں مل جائیں گی اور تمہاری آج کی شام یادگار ہو جائے گی۔ بلی یکا یک تھیلے سے باہر آ گئی۔ کیا تم سیلرز بار کا ذکر کر رہی ہو؟ میں نے غیر ارادی طور پر سوال کیا۔ میں کانوں کو ہاتھ لگاؤ، ڈان بہت معزز آدمی ہے، وہ ایسے چکروں سے کوسوں دور ہے۔ یہاں رہنے اور کاروبار کرنے والوں کو فخر ہے کہ وہ ڈان کے پڑوسی ہیں اور سکھ چین کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ڈان کون ہے؟ میں نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے سوال کیا۔ 6 بجے سیلرز بار کھل جائے گا، اندر جا کر تم اس کی زیارت کر لینا، وہ بولی۔ ڈان بہت نیک نفس آدمی ہے، جن باتوں کو خود ناپسند کرتا ہے اپنے پڑوسیوں کو ان سے نہیں روکتا۔ یہ ڈان کی چھوٹی سی دنیا ہے، اس کی وجہ سے پولیس ادھر آتی ہے، نہ ٹیکس لینے والے تنگ کرتے ہیں۔ بولو تم $5 کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وقت گزارنے کے لیے $5 کی قربانی زیادہ نہیں تھی، تبادلے کی شرح سے وہ سینکڑوں بات بن جاتے تھے۔ عورت کے دماغ میں شاید وہی ہنسا چکرا رہا تھا۔ میں نے خاموشی سے بٹوا نکالا اور $5 کا کاؤنٹر پر رکھ دیے۔ اس نے 2 نوٹ اٹھا کر پھرتی سے اپنے بلاؤز میں اڑس لیے۔ اس کا بلاؤز مختصر تھا، قمیض کا گلا بڑا تھا، سب کچھ یوں ظاہر تھا کہ نوٹ چھپائے جانے کے باوجود نہیں چھپ سکے تھے، مجھے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ اس خاتون کا ذاتی معاملہ تھا، میں نے اس کی نشاندہی نہیں کی۔ میرے لیے اتنا کافی تھا کہ اس کی فیس ادا کر کے میں کچھ دیر کے لیے وہاں ٹھہرنے کا جواز حاصل کر چکا تھا۔ وہ شام کے ابتدائی لمحات تھے، باہر تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی،
اس گرمی اور سناٹے میں دکان میں کسی گاہک کے آنے کا امکان نہیں تھا۔ میں نے عورت سے اجازت لیے بغیر سگریٹ سلگا لی۔ وہ بھی معترض نہیں ہوئی اور بولی، تم دکان سے نکل کر سیلرز بار کی طرف چلو گے تو پیلے رنگ کا نواں دروازہ تمہاری 2 دستکوں کے جواب میں کھل جائے گا۔ میرا نام فینگ نی ہے، اسے سنتے ہی تمہیں اندر بلا لیا جائے گا۔ 1 منٹ، میں نے ہاتھ اٹھا کر اس کی تقریر کا سلسلہ وہیں منقطع کر دیا۔ نواں دروازہ، 2 دستکیں اور فینگ نی کا پاس ورڈ، یہ 3 باتیں کافی ہیں۔ اس کے بعد کے مراحل ساری دنیا میں یکساں ہوتے ہیں۔ انتخاب اور مول تول کی ذمہ داری میری ہوگی، تمہارے $5 کا معاوضے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ویری گڈ، عورت تحسین امیز لہجے میں بولی، تم پرانے کھلاڑی معلوم ہوتے ہو، کھیل کے سارے اصول اور ضابطے سمجھتے ہو۔ مجھے ایسے کنگلوں سے سخت نفرت ہے جو مفت میں نظریں سینک کر میرے پاس لوٹ آتے ہیں اور کوئی بات نہ بننے کی وجہ سے اپنی دی ہوئی فیس کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میں انہیں دتکار کر بھگا دیتی ہوں۔ وہ رفتہ رفتہ کھلتی جا رہی تھی۔ میں نے سر ہلا کر کہا، تم اچھا کرتی ہو، اب ذرا سیلرز بار کے بارے میں بتا دو کہ وہاں کیا ہوتا ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے گور کر میری طرف دیکھا، خاموشی سے اپنے گریبان سے $5 نکال کر میرے سامنے پھینکے اور تیز آواز میں بولی، اگر تم ڈان کے خلاف چھان بین کرنے کے ارادے سے میرے پاس آئے ہو تو اپنے نوٹ اٹھاؤ اور خاموشی سے لوٹ جاؤ۔ یہاں کوئی ڈان کے بارے میں زبان نہیں کھولے گا۔ جہاں بھی جاؤ گے تمہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈان سے مجھے کچھ نہیں لینا۔ میں نے تم سے سیلرز بار کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے نوٹوں کو ہاتھ لگائے بغیر اپنی صفائی پیش کی۔ کیا تم بارز کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہاں کیا ہوتا ہے؟ اس کا لہجہ تیکھا تھا۔ دراصل میرا مسئلہ دوسرا ہے، میں نے آہستگی سے کہا۔ مجھے شراب سے نشہ نہیں ہوتا، میری جوانا نئی دنیاؤں کی سیر کرانے لگتی ہے۔ نو، اس نے میری بات کاٹ دی۔ ڈان کے بار میں کوئی غیر قانونی نشہ نہیں ملتا، وہ صاف ستھرا کاروبار کرتا ہے۔ تم غلط جگہ پر آ گئے ہو، تمہیں گودی کی طرف جانا چاہیے، وہاں تمہیں حشیش، چرس اور ہیروئن سب مل جائے گا۔ بندرگاہیں عورت کو ترسے ہوئے ملاحوں کا مسکن ہوتی ہیں۔ تمہاری بتائی ہوئی کسی خوبصورت عورت کے ساتھ ادھر کا رخ کرنا میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بعض شورہ پشت ملاح عورتوں کے لیے لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے نوٹ اٹھا کر حریصانہ انداز میں دوبارہ وہیں رکھ لیے جہاں وہ نیم درون نیم بیرون کے عالم میں پہلے نظر آ رہے تھے، اور بولی، یہ عورت کی بڑائی ہے کہ اس کے لیے سب لڑتے ہیں، وہ کسی کے لیے نہیں لڑتی۔ تمہیں ان جھگڑوں میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، پیسے خرچ کرو گے تو اسی گھر میں ہر چیز مل جائے گی، وہاں ہر رنگ کے لوگ آتے ہیں۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے میری نگاہیں دکان میں لگے ہوئے وال کلاک کا طواف بھی کرتی رہی تھی۔ میں نے $5 میں وہاں خاصا وقت گزار لیا تھا۔ بینکاک کی زندگی کا ایک نیا رخ سامنے آنے کے ساتھ ساتھ مجھے ڈان کے بارے میں کچھ نئی باتیں معلوم ہو گئی تھی۔ 4 بجنے میں چند منٹ باقی رہ گئے تھے، وہ وقت ڈان کے ٹھکانے تک پہنچنے میں صرف ہو جاتا۔ میں نے بینکاک کی اس عظیم عورت کو ہاتھ اٹھا کر الوداع کہا جو $5 میں زن گزیدہ مردوں کی حاجت روائی کے لیے کمر بستہ رہتی تھی۔ میں سیلرز بار کے بند دروازے کے سامنے سے گزرتا ہوا اس کونے کی طرف چل دیا جو نسبتاً قریب تھا۔ ڈان سے ملاقات کا وقت قریب آنے کے ساتھ ساتھ میری اعصابی کشیدگی میں خود بخود کمی آتی چلی گئی تھی۔ اس وقت میں خود کو بہت مطمئن اور آسودہ محسوس کر رہا تھا۔ ایک گمبھیر مسئلہ سر آن پڑا تھا تو اس کے بارے میں زیادہ سوچ بچار کر کے خود کو ہلکان کرنا بے سود تھا۔ وقت پر سوجنے والی باتیں ہی اس وقت میرے کام آ سکتی تھی۔ سیلرز بار کی پچھلی گلی میں داخل ہوتے ہوئے میں نے بچی ہوئی سگریٹ ایک طرف اچھال دی۔ اس وقت وہ گلی دور تک سنسان پڑی ہوئی تھی۔ میں ٹہلنے کے انداز میں پیش قدمی کرتا ہوا سیلرز بار کے عقبی سیاہ دروازے تک پہنچا۔ تب بھی 4 بجنے میں 1 منٹ سے قدرے زیادہ وقت باقی تھا۔ میں نے اس چوبی دروازے کا جائزہ لینا شروع کر دیا جو اپنی ساخت اور مضبوطی کی وجہ سے بظاہر فولاد کا بنا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ ٹھیک 4 بجے میں نے ڈور بیل کا سوئچ دبایا تھا۔ اس دوران میں گلی بدستور سنسان پڑی رہی، کسی دروازے سے کوئی آیا نہ گیا۔ شاید اس علاقے کے سارے مکین بینکاک کی گرمی سے گھبرا کر اپنے گھروں میں پڑے سستا رہے تھے۔ اندر گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ قلیل سے وقفے کے بعد دروازہ کھل گیا۔ میرے سامنے سیلرز بار میں کام کرنے والی وہی خوب روح اور سبک اندام لڑکی کھڑی ہوئی تھی جس نے پچھلی
پہلی بار میرے لیے دروازہ کھولا تھا۔ اس وقت لڑکی کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ اندر آ جاؤ، اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ آج تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو۔ میں نے دروازے میں سے گزرتے ہوئے سرگوشی کی۔ ہاں شان کا موڈ خراب ہے۔ دروازہ بند ہونے کے بعد نیم تاریکی میں اس کی کھوئی سی آواز ابھری۔ اوپر چلے جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ لڑکی اس تنگ راہداری میں باہر کی طرف مڑ گئی۔ میں اوپر جانے والے 24 زینوں پر ہو لیا۔ پچھلی بار ڈان نے زینے کے اختتام پر میرا استقبال کیا تھا، اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ قدم قدم پر منفی تبدیلیاں مجھے خطرے سے آگاہ کر رہی تھیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔